کیوں؟ کیونکہ عزیزان محترم غور کرنے کی بات کہ جب سرکار کی عظمتوں پر حملے کیے جا رہے تھے، سرکار کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، سرکار کی عظمتوں کو پامال کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، ہندوستان کیا ساری دنیا کے اندر تمام خانقاہیں موجود تھی، تمام درسگاہیں موجود تھی، مگر اس وقت میں تمام فتنوں کا جواب دینے والی ذات کا نام امام احمد رضا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پیارے غور کرنے کی بات، لوگوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کتاب میں لکھا نبی مر کر مٹی میں گر گئے، معاذ اللہ، تو بریلی کے رضا نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا لے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ذات کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ لوگوں نے کہا، کتابوں میں لکھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کی حیثیت و جمال سے بھی زیادہ بڑی ہے معاذ اللہ۔ تو رضا نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کر دیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا بلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ وہی اعلیٰ حضرت۔ پیارے غور کرنے کی بات، حالات بڑے نازک ہو چکے، آج حالات بہت زیادہ نازک ہو گئے ہیں، مگر آج کے حالات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ آج کے حالات بہت زیادہ نازک ہیں۔ قسم رب کعبہ کی، حالات اتنے نازک نہیں، جس وقت مصطفیٰ جان رحمت نے ظاہری پردہ فرمایا تھا، حالات اس وقت بہت زیادہ نازک تھے۔ جب منکرین زکات نے زکات کا انکار کیا تو صدیق اکبر نے فوراً جہاد کا اعلان کر دیا کہ جو زکات نہیں دے گا اس سے ابو بکر جہاد کرے گا۔ سرکار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، اسلام ابھی نیا نیا پودا ہے، سرکار دنیا سے ظاہری پردہ کر چکے ہیں، حالات بہت نازک ہیں، آپ تھوڑی مصلحت سے کام لے لیجئے، مگر قسم رب کعبہ کی، قربان جاؤ صدیق اکبر کی ذات پر۔ صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں اے عمر سن لو، جو مصطفیٰ نے فرما دیا وہ حق ہے، اور منکرین زکات سے ابو بکر جہاد کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ پیارے حالات اتنے نازک نہیں جتنے نازک کربلا کے میدان میں تھے۔ بے شک، کربلا کا میدان دیکھو کہ اسلام کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یزید نے کیا مانگا تھا؟ یزید نے یہی تو کہا تھا اے حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، خالی ہاتھ مانگا تھا، مگر میرے آقا امام حسین نے کہہ دیا اکبر قربان ہو جائے، ہو جانے دیا جائے گا، عسکر قربان ہو جائے، ہو جانے دیا جائے گا، اور محمد قربان ہو جائے، ہو جانے دیے جائیں گے، عباس قربان ہو جائے، ہو جانے دیا جائے گا، اگر حسین بھی قربان ہو جانے دیا جائے گا، مگر پاک ہاتھ ناپاک کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ یارے آج کے حالات کو دیکھ کر لوگ ہیں، ہمیں مصلحت سے کام لینا چاہیے، ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے، ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ پیارے سن لو، آج کتاب میں لکھ دیا، کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان، صفحہ نمبر 7 لکھتا ہے انبیاء اولیاء جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ سبحان اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ کتاب میں لکھا انبیاء اولیاء جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ اب زور دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں انبیاء اولیاء جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، اور شیطان
सोचने लगी ये क्या लिख दिया, हम क्या समझे। मस्जिद में आया, आने के बाद में इमाम साहब से कहा, अरे इमाम साहब हमने एक किताब पढ़ी है, किताब में ये चीज लिखी हुई है, अंबिया औलिया जिन शैतान भूत परी में कुछ फर्क नहीं, जरा ये बता दीजिए ये बात सही है या नहीं। तो बरदस्ता कारी अब्दुल साहब ने जाने कुरान उठाया और कुरान उठाने के बाद पढ़ना शुरू कर दिया, ला यस्तवी असहाबुन नारी व सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्नह, जन्नत वाले और जहन्नम वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। कुरान है, कुरान कहे जन्नती और जहन्नमी कभी बराबर नहीं हो सकते। अंबिया औलिया जन्नती, शैतान भूत जहन्नमी, मुल्ला जी कहे बराबर, मुल्ला कहे बराबर और अल्लाह कहे बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अंबिया औलिया जन्नत में जाएंगे, शैतान भूत जहन्नम में जाएंगे और मुल्ला कह रहा है बराबर, अल्लाह कह रहा है बराबर नहीं। अब मैं आपसे पूछूं, मुल्ला की माने या अल्लाह की? अल्लाह की। जोर से बोलो, अल्लाह की। अल्लाह की मानेंगे ना, और जो अल्लाह की ना मान के मुल्ला की माने, क्या उसे मुसलमान जाने? नहीं। जोर से बोलो, नहीं। क्या मुसलमान माना जाएगा? नहीं। क्या उसके साथ सलाम किया जाएगा? क्या उसको शादी में बुलाया जाएगा? क्या उसके साथ दावत दी जाएगी? क्या उसकी बेटी ली जाएगी? क्या उसको बेटी दी जाएगी? यारे ये कुरान है, कुरान। ईमान बचाओ, ईमान। हमारा कोई जायदाद का झगड़ा नहीं है, हमारा कोई उनसे ज्यादा झगड़ा नहीं है। अगर झगड़ा है तो इश्क़ मुस्तफा की बुनियाद। बेशक, बेशक। तभी तो कहा जाता है प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल था। क्यों? अगर इश्क है तो नमाज है, बेशक, बेशक। इश्क है तो रोजा है, बेशक। इश्क है तो ज़कात है, इश्क है तो हज है, और अगर इश्क नहीं तो ये नमाज मैदान महशर में मुंह पर मारती है। बेशक। जिस तरह से दुनिया की मिसाल, अगर इंसान के जिस्म के अंदर हरकत हो तो हाथ भी हरकत करता है, पैर भी हरकत करता है, सर भी हरकत करता है, जिस्म का हर आज़ा हरकत करता है, क्योंकि जिस्म के अंदर जान है। और अगर जान निकल गई तो अब हाथ ना रहा, पैर ना रहा, सर ना रहा, जबान ना रही, क्योंकि बेजान हो चुका। बिला तशबीह और तमसील, नमाज अपनी जगह, रोजा अपनी जगह, हज अपनी जगह, ज़कात अपनी जगह। अगर ईमान है तो मकबूल होगी, और अगर ईमान नहीं तो मुंह पर मार दी जाएगी। ईमान कहाँ मिलेगा? ईमान मिलेगा मुस्तफा की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान मिलेगा मुस्तफा को मालिक मुख्तार मानने से। किताब में लिख दिया, हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, गौर करने की बात है, हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, बड़ी मखलूक में नबी और रसूल आ गए, छोटी मखलूक में हम जैसे गुनाहगार आ गए। हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, अल्लाह की शान के आगे जमाल से भी जलील है। अल्लाह की शान के आगे जमाल से भी जलील है, यानी अल्लाह की शान के आगे जमाल की तो हैसियत है, मगर नबी और रसूल की कोई हैसियत नहीं। फिर आओ मस्जिद में, उठाओ कुरान, ऐ अल्लाह के मुक़द्दस कलाम बता, क्या वाकई नबी और रसूल जमाल से भी ज्यादा जलील है? तो कुरान इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि इज्जती वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। सुभान अल्लाह। इज्जत अल्लाह के लिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। इज्जत रसूल अल्लाह के लिए, और रसूल के सदके में इज्जत मोमिनों के लिए, रसूल के सदके में इज्जत मोमिनों के लिए। तो कुरान तो कहे अल्लाह इज्जत वाला, रसूल अल्लाह इज्जत वाले, मोमिन इज्जत वाले, और मुल्ला कहे जमात से ज्यादा दलील। बताओ अल्लाह की माने कि मुल्ला की? अल्लाह की। अल्लाह की माने ना, और जो मुल्ला की माने क्या वो मुसलमान होगा? नहीं।
جو اللہ جو ملا کی مانے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ کیا اس کے ساتھ شادی بیاہ کر لیا جائے؟ کیوں؟ کیونکہ یہی اصل ہے، یہی میراث ہے۔ اور پھر پڑھو پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ رضا نے ہمیں کچھ اور نہیں سکھایا، رضا نے یہی درس دیا ہے۔ آج حالات نازک، لوگ کہتے ہیں یہ بھی دشمن وہ بھی دشمن، کیا رضا کے دور میں بھی یہی حالات تھے؟ قسم رب کعبہ کی، رضا کے دور میں بھی یہی حالات تھے۔ تبھی تو رضا نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین۔ اعدائے دین یعنی دین کے دشمن، حاسدین یعنی جلنے والے۔ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین۔ بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ۔ رضا کی زبان سے جملے نکلے کہ گنبد خضرا کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی روح چل رہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گنبد خضرا سے آواز آئی روحانی، اے احمد رضا تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھو، جب جب تمہارا قلم چلے گا مصطفیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب جب تمہارا قلم چلے گا مصطفیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ چلے گی۔ پھر رضا نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کر دیا۔ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین۔ بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود۔ ابھی زبان مبارک سے جملے نکلے ہی ہیں کہ بغداد معلیٰ کے اندر غوث اعظم گیلانی، محبوب سبحانی، سبحان اللہ، شیخ ربانی، محی الدین عبد القادر جیلانی کی روحانیت آواز لگاتی ہے، اے مولانا احمد رضا تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، جب جب تمہارا قلم چلے گا غوثی غوثیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب جب تمہارا قلم چلے گا غوثی غوثیت تمہارے ساتھ چلے گی۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ملی، غوث اعظم کی غوثیت ملی۔ پھر رضا نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کر دیا۔ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین۔ بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود۔ تو ہندوستان کا راجا، ہم سب کا خواجہ، بتائے رسول جو اجمیر میں آرام کر رہے ہیں، اجمیر معلیٰ سے آواز آتی ہے، اے مولانا احمد رضا تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، جب جب تمہارا قلم چلے گا معین الدین کی نصرت تمہارے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب جب تمہارا قلم چلے گا معین الدین کی نصرت تمہارے ساتھ چلے گی۔ پیارے پھر احمد رضا نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کر دیا۔ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین۔ بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود۔ تو مہارانا مطہرہ سے حضرت شاہ برکت اللہ مہرانوی کی روحانیت اعلان لگاتی ہے، اے مولانا احمد رضا اب ہم نے تم کو اپنا بنا لیا ہے، اور جب ہم نے تم کو اپنا بنا لیا ہے تو جب جب تمہارا قلم چلے گا برکت اللہ کی برکت تمہارے ساتھ چلے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے غور کرنے کی بات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ملی ہے، غوث اعظم کی غوثیت ملی ہے، غریب نواز کی نصرت ملی ہے، برکت اللہ کی برکت ملی ہے، ایسی ملی ہے، ایسی ملی ہے کہ آج ساری دنیا کہتی نظر آ رہی ہے وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، سنت دیکھیے وہ اللہ کا رضا کا ہے۔ اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے آج ہمارا ایمان بچایا ہے رضا نے، آج ہماری جان بچائی ہے رضا نے۔ الحمدللہ رضا کیوں نہ بچاتا؟ کیونکہ رضا نبی کے سچے عاشق کا نام ہے۔ رضا وہ ہے جس نے عین بیداری کے عالم میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شدید بخار کا عالم ہے، گنبد خضرا کے قریب پہنچے ہیں، ہاتھوں کو باندھا اور زبان سے نکلے جملے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اتنا کہا کہ سرکار نے قبر انور سے نکل کر احمد رضا کو سینے سے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے وہی احمد رضا، اور جب احمد رضا نے
ظاہری پردہ فرمایا، اس سے قبل آپ بستر مرگ پر ہیں، آپ کی طبیعت علیل ہے، بستر پر ہیں، تمام مشائخ اعظام سرکار اعلیٰ حضرت کے قریب ہیں۔ ایک شخص کا نام جس کو دنیا مفتی اعظم سنبھل مفتی غیاث الدین صاحب قبلہ کے نام سے جانتی ہے، اعلیٰ حضرت کے پارٹی کھڑے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت کی نگاہ ناز مفتی اعظم سنبھل پر اٹھی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں مفتی صاحب فقیر کا آخری وقت قریب ہے، فقیر عنقریب اس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ جب اتنا کہا تو مفتی اعظم سنبھل مفتی غیاث الدین صاحب قبلہ دارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے حضور آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے بعد غربائے اہل سنت کا کیا ہوگا، آپ کے بعد ہم عاشقوں کا کیا ہوگا، آپ کے بعد ہم غلاموں کا کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت مسکرانے لگے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مرد مجاہد کو کھڑا کر دے گا، وہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ خادم تو منہ لگے ہوتے ہیں، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ خادم جب منہ لگے ہوتے ہیں ہر بات کا اصرار کرا لیا کرتے ہیں، فوراً سرکار اعلیٰ حضرت کے قدموں کو پکڑ لیا اور کہنے لگے حضور جب آپ اتنا بتا ہی رہے ہیں تو یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ ذات کون ہوگی جو ہماری حفاظت کرے گی اور مسلک کی حفاظت کرے گی۔ جب اتنا کہا تو اعلیٰ حضرت کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، فقیر کا عدل اور انصاف اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرے بعد اگر اس کی کوئی حفاظت کرے گا تو اس کا نام حشمت علی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان حضور باجی صاحبہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ میرے بعد اس کی حفاظت اگر کوئی کرے گا تو اس کا نام حشمت علی ہوگا۔ پیارے تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے، جب جب فتنوں کی بات آئی ہے، جب جب کوئی فتنہ نمودار ہوا ہے ہندوستان کے اندر، اگر کوئی فتنہ نمودار ہوا ہے تو اس فتنے کا رد خانقاہ حشمتیہ نے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلم لیگ کا معاملہ آیا جب ہندوستان اور پاکستان بنایا جا رہا تھا، ضلع گیا سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، کہنے لگا مولانا حشمت علی آپ ہماری حمایت کر دیجئے، ہم آپ کو پاکستان کا قائد اعظم بنا دیں گے، آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں گے۔ سرکار شیر و شیر اہل سنت کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، بردستہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ناوکار کیا کہہ رہا ہے، تو مجھے پاکستان کی حمایت کرنے کی بات کر رہا ہے، میں چل تیری بات کو مان بھی لیتا ہوں، میں تیری بات کی حمایت کر بھی دوں، تو یہ بتا پاکستان میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں غریب نواز آرام کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پاکستان میں ایسی کون سی بارگاہ ہے جہاں محبوب الہی آرام کر رہے ہیں؟ پاکستان میں ایسی کون سی بارگاہ ہے جہاں صابر کلیری آرام کر رہے ہیں؟ پاکستان میں ایسی کون سی بارگاہ ہے جہاں مخدوم اشرف آرام کر رہے ہیں؟ پاکستان میں ایسی کون سی بارگاہ ہے جہاں سرکار میر فضل اللہ تسمیری آرام کر رہے ہیں؟ پاکستان میں ایسی کون سی بارگاہ ہے جہاں میر عبد الواحد دلگرامی آرام کرتے ہیں؟ پاکستان میں ایسی کون سی بارگاہ ہے جہاں شاہ برکت اللہ مہدوی آرام کرتے ہیں؟ سرکار مظہر اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں ناوکار جہاں جہاں آقا رہیں گے وہاں ان کا غلام رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مسلم لیگ آیا اور مسلم لیگ کی حمایت کی لوگوں نے، ہماری تنظیم ہے، بہت اچھی تنظیم ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے ہاتھ پیروں کو مضبوط کرنا چاہیے، مگر وہ رضا کا شیر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ رضا کے شیر کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر مسلم لیگ کا بائیکاٹ کیا۔ سبحان اللہ۔ جب مسلم لیگ کا بائیکاٹ ہوا، تمام علماء ایک طرف، رضا کا شیر اکیلا، بے شک بے شک، اکیلا۔ لوگوں نے کہا یہ تو ہر کسی کا رد کرتے ہیں، یہ تو ہر کسی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ تو ہر کسی کو گستاخ کہہ دیتے ہیں، اب ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ مگر قسم رب کعبہ کی 1.5 سال کا وقت گزرا ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند نے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے مولانا حشمت علی آپ حق پر تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حق پر تھے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم تھا مسلم لیگ وہ پارٹی ہے جس میں وہابی بھی آ رہے ہیں، جس میں دیوبندی بھی آ رہے ہیں، جس میں نوبتی بھی آ رہے ہیں، جس میں مودودی بھی آ رہے ہیں، مگر آپ نے کیسے پہچانا؟ تو
سرکار شیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں حضور میں نے رضا کی بارگاہ کا جام دیا. سبحان اللہ. پیارے اسی کی تشریح سجادہ نشین قطب رائچور سرکار چندہ حسین اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قلم اٹھایا لکھ دیا اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی. سبحان اللہ. ہر فتنے کا چاہے وہ پاکستانی جماعت ہو دعوت ریاسی کا رد ہوا تو خانقاہ حشمتیہ دعوت شاطری کا رد ہوا تو خانقاہ حشمتیہ رہتی ہے. طاہری فتنے کا رد ہوا تو خانقاہ حشمتیہ نے کیا اور دور حاضہ میں تطہیری فتنے کا رد خانقاہ حشمتیہ نے کیا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اعلی حضرت زندہ باد. شیر ہندوستان زندہ باد. شیر ہندوستان زندہ باد. نعرہ اعلی حضرت زندہ باد. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ. قسم رب کعبہ کی ہم نے مشرق سے لے کر مغرب ایشیا سے لے کر یورپ ہر جگہ نگاہ دوڑائی مگر ایسا معاملہ کہیں نہ ملا جیسا معاملہ پیلی بھیت میں ملا. بے شک. اپنا ہے اگر مسلک سے ہٹائے لات مار دی. بے شک. وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ حشمتی ہوگا تو ہی گلے لگایا جائے گا. قادری ہے اگر شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہے گلے لگا دیتے ہیں. چشتی ہے شریعت مصطفیٰ پر عمل ہے گلے لگا لیا جاتا ہے. نقشبندی ہے شریعت مصطفیٰ پر عمل ہے ہمارا ہے. سہروردی ہے شریعت مصطفیٰ پر عمل ہے ہمارا ہے. جہانگیری ہے شریعت مصطفیٰ پر ہے ہمارا ہے. ابوالعلائی ہے شریعت مصطفیٰ پر ہے ہمارا ہے. قادری وارسی ہے شریعت مصطفیٰ پر ہے ہمارا ہے. اشرفی ہے شریعت مصطفیٰ پر ہے ہمارا. اور اگر حشمتی ہے اور شریعت مصطفیٰ سے ہٹا تو لات مار دی جائے. تو خانقاہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ہمارا اپنا ہے قسم رب کعبہ کی. تو خانقاہ یہ دیکھتی ہے کہ سرکار سے محبت کرنے والا ہمارا. کتاب میں لکھ دیا صفحہ نمبر 86 کتاب کا نام درمیانی امت. ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کے روبرو چمار سے بھی زیادہ ذلیل. اب دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو اگر نبی بے بس ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کے روبرو سب بے بس ہے. جب نبی بے بس تو ہمارا تمہارا حال کیا؟ سر کس کو بے بس کہہ رہے ہو؟ سرکار کو. ارے وہ سرکار جو انگلی کا اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج آ جائے. وہ سرکار اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. وہ سرکار جو انگلی کا اشارہ جن کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرمائے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتاب میں لکھتے ہیں مولوی صاحب درگاہوں پہ نہیں جانا چاہیے. درگاہوں پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے. دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو درگاہوں پر جا کر سجدہ کون کرتا ہے؟ سجدہ تو خدا کی بارگاہ. بے شک. بے شک. کوئی ہندوستان کے اندر ایسی خانقاہ دکھا دو کہ جس خانقاہ کے بغل میں مسجد نہ ہو. بے شک. بے شک. مسجد ہے ہر خانقاہ کے بغل میں. معاذرہ کیا ہے؟ معاذرہ یہ ہے کہ جب پوجنے کا وقت آئے عبادت کا وقت آئے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر اور جب چومنے کا وقت آئے تو مزار کی چوک پہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. فیضان شیر ہندوستان زندہ باد. فیضان مشاہدہ ملت زندہ باد. فیضان حضور بازی صاحبہ زندہ باد. خانقاہ حشمتیہ زندہ باد. خانقاہ حشمتیہ زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یارے غور کرنے کی بات آخری بات سن لو. یہ چومتے یہ چومتے یہ چومتے یہ چومتے یہ چومتے ہیں بڑا فتویٰ لگاتے ہیں لیکن جب حج کرنے جائیں تو وہ بھی چومتے ہیں. چومتے ہیں کہ نہیں؟ حاجی صاحب ہو کوئی حضر اسود کو چوما جاتا ہے کہ نہیں؟ حضر اسود کو تو بڑے پیار سے چوم رہے ہو. یہاں چومنے پر فتویٰ کہ نہیں صاحب چومنا شرک ہے.
ہم یہ کہتے ہیں چومنا شرک نہیں، چومنا شرک ہونے سے بچاتا ہے۔ بے شک بے شک چومنا شرک ہونے سے بچاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو چوما جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ بے شک بے شک جس کو چوما جائے اور وہ خدا ہو نہیں سکتا، اور خدا کو چوما جا نہیں سکتا۔ جا نہیں سکتا، بے شک۔ پتہ یہ چلا کہ ہم نے چوم لیا تو پتہ یہ چل گیا کہ یہ خدا نہیں ہے۔ تو پیارے، ایمان بچاؤ ایمان، یہی اصل ہے، یہی میراث ہے۔ آج بھی وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے سننے میں لفظاً قصداً جو بھی خطائیں لغزشیں ہوئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان خطاؤں لغزشوں کو معاف عطا فرمائے۔ آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چراغ جلا کے میں نے رکھ دیا راہوں میں، اب تم راستہ بھولو تو یہ تمہاری قسمت۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔